فرائض اور شرائط میں کیا فرق ہے؟ فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، شرائط نماز سے پہلے ہوتی ہیں۔ فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹا، نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ شرائط میں سے کوئی شرط نہیں ہوئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کا اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہونی ضروری ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی، آپ لاکھ دفعہ اللہ اکبر بولتے رہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلا ہے طہارت۔ طہارت کے بغیر نماز ہے ہی نہیں۔ اب طہارت کیا ہے؟ ایک تو آپ نے وضو کے ساتھ پڑھنی ہے، غسل نہیں ہونا چاہیے، فرض غسل کیا ہوا ہو، وضو کیا ہوا ہو۔ دوسرا، جسم، کپڑا اور جگہ۔ جن کپڑوں میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑے پاک ہونا ضروری ہیں، جس جسم کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جسم پاک ہونا ضروری ہے، اس پہ کوئی گندگی جسم پہ نہ لگی ہوئی ہو، نجاست۔ اور جس جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ناپاک ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ غلیظہ ہم نے پڑھا ہے 1 درم اور خفیفہ ہم نے پڑھا ہے 1/4۔ اگر 1 درم یا 1 روپے والا جو سکہ ہے یا ہاتھ کی ہتھیلی جتنی مقدار 1 درم کہلاتی ہے۔ نجاست غلیظہ اگر 1 درم سے زیادہ لگی ہوئی ہے یا نجاست خفیفہ 1/4 سے زیادہ لگی ہوئی ہے جسم پر، کپڑوں پر یا جگہ پر، یہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جسم پہ پیشاب وغیرہ لگی ہوئی ہے 1 درم سے زیادہ، نماز نہیں ہوگی۔ کپڑے ناپاک ہیں 1 درم سے زیادہ، نماز نہیں ہوگی۔ جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، جگہ میں کیا ہے؟ جہاں جہاں آپ کے سجدے میں اعضاء ٹچ ہوتے ہیں وہ والی جگہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جس جگہ پہ آپ کا کوئی جسم ٹچ نہیں ہوتا وہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے جہاں پاؤں رکھا اس کے نیچے 1 درم جتنی نجاست غلیظہ ہے اس سے زیادہ، نماز نہیں ہوگی۔ چاہے آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کی جگہ گندی ہے، لیکن آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ نجاست ہے تو اس جگہ پہ پھر پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر زمین ہے نجس اور آپ نے اوپر مصلی بچھا لیا، ٹھیک ہے؟ پاک مصلی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے زمین ناپاک ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب درمیان میں پاک مصلی آ گیا تو ناپاک زمین، جیسے مثال کے طور پہ ڈرائنگ روم کا کارپیٹ ہے، اس پہ بچے نے پیشاب کر دی ہے، جب تک اسے دھوئیں گے نہیں یہ قیامت تک ناپاک رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈرائنگ روم کے کارپیٹ اکثر ناپاک ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بچے پیشاب کر ہی دیتے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ کوئی اپنا، یا تو بچے ہوں ہی نہ گھر میں، ورنہ اکثر جہاں پہ بچے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم ناپاک ہو ہی جاتا ہے کارپیٹ، اور اس کو دھونا بھی آسان نہیں ہے، وہ کارپیٹ ہٹانا، پھر اس کو واشنگ مشین میں کیسے ڈالیں گے، بہتے پانی میں کیسے کریں گے، وہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو اس کو ناپاک رہنے دیں، ہر ناپاک چیز کو پاک کرنا کوئی لازم بھی نہیں ہے، وہ ناپاک بدبو وغیرہ دور کر دیں، ناپاک رہنے دیں اس کو۔ لیکن نماز اگر پڑھنی ہے تو آپ نے اس پہ مصلی بچھانا لازمی ہے۔ براہ راست اگر آپ نے قالین پر، کارپیٹ پر پڑھ لی جس پہ آج سے 20 سال پہلے بچے نے پیشاب کیا تھا، تب بھی وہ ناپاک جگہ ہے، وہ نہیں ہوگی۔ زمین خشک ہو کے پاک ہو جاتی ہے، اگر ماربل پہ بچے نے پیشاب کر دیا تو یہ خشک ہو کے خود ہی پاک ہو جائے گا، لیکن کپڑے پر کیا ہے تو جب تک دھونے کے پروسیس سے نہیں گزاریں گے وہ پاک نہیں ہوگا اور وہ ناپاک رہے گا۔ کپڑا دھوپ میں لگنے سے پاک نہیں ہوگا، بدبو تو دور ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ بہتے پانی سے پروسیس سے نہیں گزرے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ زمین پاک ہو جاتی ہے نہیں، دیکھیں کارپیٹ اگر اتنا ہے، پیشاب اتنے ایریا میں ہوا ہے تو ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، اس ایریا میں نہیں پڑھ سکتے۔